کہ میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ بھائی کیا قرض مل سکتا ہے پاکستان کو، کہتا ہے 150 بلین ڈالرز آپ کو اوور نائٹ قرض دلا سکتے ہیں. اچھا میں نے کہا اچھا، اور کس چیز کو ہم کیا مارگیج کریں گے؟ ہنس کے کہتا ہے نیوکلیئر ویپنز. 150 ہمارے قرض سب چلے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسے بھی لوگ آ جائیں جو کہیں ہم کیا کریں، مر رہے تھے ہم سب بھوکے مر جاتے، اس کو آخر بم کو کھا تو نہیں سکتے، لہٰذا ہم نے کر دیا جو کرنا تھا. پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ پاکستان نے اس وقت 30 سے 32 بلین US ڈالر ایک سال میں قرضہ واپس کرنا ہے. ڈیٹ سبسڈی یہ کہاں سے آئے گا؟ 34 سے 35 ارب ڈالر جو آپ نے قسط دینی ہے، آپ نے پیرس کلب سے لیا ہوا، فلان سے لیا. ملک تیزی سے دیوالیہ پن نامی گڑھے میں گرنے جا رہا ہے اور حکمران سیاست کا شوق فرما رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، خدارا جاگ جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. کسی بھی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ 90 بلین، چائنا کا 32 بلین، ادر ڈیٹ 10 بلین، کمرشل پرائیویٹ 15 بلین، 1.1 بلین دسمبر کے پہلے آپ نے ادھر دینا ہے. یہ کدھر سے آئیں گے پیسے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں، عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی پاکستان کے لیے منفی کریڈٹ ریٹنگ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں حکومتی بانڈز کی قیمت میں ریکارڈ کمی کا علاج کون کرے گا؟ دسمبر کی 6 تاریخ کو، یہ اب کل پرسوں کی آئی ٹھیک ہے، آپ نے کو 1.5 ارب ڈالر جو ہے نا اس کا لوگوں کو دینا ہے. انہوں نے آپ کے سر پہ کھڑے ہو جانا کہ بھائی میں نے پیسے لگائے ہوئے تھے مجھے دو. ٹھیک، آخر میں یہ کہوں گا آپ ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہتے، آپ کی بےزتی ہو جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر انڈیا اتنی بڑی اکانومی ہے، 3 سے 4 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے صاحب، تو آپ کے بغل میں ہے ہندوستان، تو آپ ہندوستان سے کیوں نہیں بات کرتے کہ بھائی ہم یہ مسائل ہو گئے ہمارے، ہم ملٹری سٹینڈنگ آرمی کی ہمیں اتنی بڑی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا انڈیا سے زیادہ قسم کی آپ کی سٹرونگ اکانومی ہے کہ آپ جناب اس وقت لیزل فیئر اکانومی چلا رہے ہیں؟ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو دسمبر کے پہلے آپ کو 1.1 بلین ڈالر آپ نے اپنے بانڈز کی پیمنٹ کرنی ہے جو آپ نے بیچا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اگر تم رکھو گے ان کو ہم اتنے پیسے دیں گے. وہ لازمی ہے، وہ ہے آپ کے پاس، چلیو انشاءاللہ ہے، اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دے دیں گے. دوسری بات ہے، بھول جائیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ، وہ ہے 90 بلین ڈالرز. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ 90 بلین ڈالرز. صرف چین کو آپ نے 32 دینا ہے، صرف چین کو 32 دینا ہے. اور میں آپ کو اور بھی کہتا ہوں، ملٹی لیٹرل ڈیٹ بھی بھول جائیں جو 20 بلین ہے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان چیزوں کو صرف اور صرف کمرشل پرائیویٹ ڈیٹ پہ آ جائیں، وہ ہے 15 بلین ڈالرز. وہ کدھر سے آئیں گے بھائی؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں عمران خان ڈیپ ڈون الیکشن نہیں چاہ رہا، وہ اس کی میں آپ کو بھی ریزن بتانے لگا. اور اس حمام میں سارے ننگے ہیں، سارے آپ کے حکمران، سارے پولیٹیشین، جس میں نواز شریف، زرداری، عمران سارے شامل ہیں. دیکھو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. 1971 میں آپ کی پیدائش سے بہت پہلے میں بتا رہا ہوں، 500 روپے ہر پاکستانی کے ذمہ قرضہ تھا 1971 میں. 2008 میں ہی ہو گیا 36,000، 2013 میں ہی ہو گیا 88,000، 2018 میں ہو گیا 1,44,000. سنتے جائیں نا، 1,44,000. 2022 میں ہی ہو گیا 2,70,000. عمران خان کی بھی کنٹریبیوشن ہے، نواز کی بھی کنٹریبیوشن ہے، زرداری کی بھی کنٹریبیوشن ہے، سارے نظام کی کنٹریبیوشن ہے. یہ ہے آپ کے گلے میں پھندا. اور اس قرضے کے بعد 32 بلین US ڈالر آپ نے دینے. عمران خان بچہ نہیں ہے، یہ لکھ لیں. سب سے پہلا کام جو پاکستان کو کرنا چاہیے نا، اگر واقعی پاکستان نے اپنے لوگوں میں جو بھی ہیں خوشحالی لانی ہے نا، تو پہلا تو کام یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ کرے. دیکھیں، میں بلاول بھٹو فارن منسٹر کا سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، وہ ایک چھوٹا سا 1-2 لون ملے ہیں اور سعودی عربیہ نے کہا اچھا بھائی ہم 2 کروڑ اور ڈال دیں گے ڈالر آپ کے اسٹیٹ بینک میں. تو وہ بغلے بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی
पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकल गया। हाँ बिल्कुल। जिस दिन वो ये बयान दे रहे हैं उस दिन पाकिस्तान की सनतों को गैस की सप्लाई बंद की गई 28 फरवरी तक। हाँ बिल्कुल। अब जब पाकिस्तान की सनत को 28 फरवरी तक आप गैस ही नहीं दे रहे, तो आप मुझे बताएं, आप एक टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं, आप क्या करेंगे? जो गैस ही नहीं है तो आप सबको ले ऑफ करेंगे, मजदूरों को, फैक्ट्री बंद करेंगे, हॉलीडे पे चले जाएंगे। 4 months के लिए। हाँ जी, 28 अक्टूबर तक उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल गैस नहीं है, सिंध में बंद हो चुकी है, पंजाब में भी कई जगहों पे बंद कर दी है उन्होंने, ठीक है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं हम डिफॉल्ट के खतरे से निकल गए हैं, दूसरी तरफ जो हकायक है वो ये बता रहे हैं कि आपकी तो एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट ही नहीं आप बना पा रहे, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियल गैस बंद कर रहे हैं। आप 34 यानी 34 बिलियन डॉलर सिर्फ इस फिजिकल ईयर के जो लोन्स और जो इंटरेस्ट है उनकी किस्तों की अदायगी के लिए चाहिए, वो 34 बिलियन डॉलर किधर से आएगा? तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन स्लेट। आपको 3 साल तक दुनिया का कोई मुल्क कर्जा नहीं देगा, बाढ़ में जाए कर्जा, उससे ये होगा कि जो आपकी कौमी मजमूई पैदावार है वो तो जमा होना शुरू हो जाएगी एक जगह पे, उसको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो आप कौमी मजमूई पैदावार को तो छोड़े, आप तो कर्जा देने के लिए कर्जा ले रहे हैं, हाँ। टोपी घुमा रहे हैं। तो ये बड़े संजीदा सवाल है और कौमों को एक वक्त आता है कि ये मुश्किल सवालों का सामना होता है, तो फिर दलेर क़यादत जो होती है वो फिर ये फैसले करती है कि ठीक है, लेकिन आप कैसे करेंगे ये फैसले कि आपके अंदर ही जो है वो आपके मुल्क में एड की पॉलिटिक्स जो है उसको एड्स हो गई है, यानी आपके पॉलिटिक्स का इम्यून सिस्टम ही तबाह हो चुका है। इमरान खान जो है वो चुप ही नहीं करता, चुप ही नहीं कर। मैंने इतना ढीठ और बेगैरत सियासतदान, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा यार। मुझे 63 मेरी उम्र है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा घटिया इंसान और ऐसा बदतमीज इंसान, वो चुप ही नहीं करता, वो उसको तो वर्बल डायरिया हुआ है। मैं ये है तो मैं वो भाई सर, वो तो मोहम्मद बिन सलमान हो गई, गलती हो गई, हमने तुझे सर पर बैठाया कि तूने 92 का वर्ल्ड कप जीता। लेकिन सर वो तो गड़ियां बेच के और उसके बाद भी वो कहता है, डटा हुआ है, अभी कहता है कि लंदन में केस करूंगा, यूएई में केस करूंगा और पता नहीं अमेरिका में केस करूंगा। मुझे नहीं समझ आती कि मैंने अगर किसी की जो सरकार की गड़ी थी, जो सरकार को मिली थी ना, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उसको वो गड़ी मिली हुई थी ना, वो इमरान खान साहब को पर्सनल कैपेसिटी में मिली नहीं थी। उन्होंने कहा चलो जी $1,00,000 में ले लो और जो है वो 2 मिलियन में बेच दो, इससे अच्छा बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। ये टिपिकल एग्जाम्पल है फखर भाई। जी सर। जब मैं ये कहता हूं कि एक ऐसी रियासत जी सर जो अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं कायम करती, जो एक कौमी जमहूरी इनकलाब बर्पा करने में नाकाम हो जाती है, जिसका जो सरमायाकार या सरमायादार है वो आलमी मंडी में